فرض کریں کہ آپ کی 5 حصوں یا سینسز میں سے صرف چھونے کی حصہ اویلیبل ہے، یہ ایکٹیو ہے، یا آپ نے صرف اسی کو سیکھا. اگر آپ کو ہم کسی طرح سے یہ بتائیں کہ آم نرم ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا ریسپانس ہوگا؟ آپ کے پاس چھونے کی حصہ ہے جیسے یہ شکل میں نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے چھو کر بتا دیں گے کہ آم نرم ہے یا نہیں ہے. اب اگر آپ کو یہ بھی کسی طرح سے بتا دیا جائے کہ آم میٹھا ہے تو آپ کا کیا ریسپانس ہوگا؟ آپ نہیں بتا سکتے کہ آم میٹھا ہے، اس لیے کہ چکھنے کی حص ہی نہیں ہے، آپ میں بیداری نہیں ہے، آپ نے سیکھی نہیں ہے یا انیبل نہیں کی. اب آپ کو علم ہو گیا کہ زبان چکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ نے پریکٹس سے سیکھ لیا، تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ آم میٹھا ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے آم خوشبودار ہے، ناک ہوگی، آپ بتا سکتے ہیں سونگھنے کی حص انیبل ہے. آم کی رنگت پیلی ہے، آنکھیں نہ ہو، دیکھنے کی حص کام نہ کر رہی ہو، تو آپ نہیں بتا سکتے کہ آم کی رنگت کیا ہے. یہ کل 5 حواس ہیں. جیسے جیسے ہمارے حواس کھلتے چلے جاتے ہیں یا انیبل ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمارا آم کے متعلق علم پریسائز ہوتا جاتا ہے. یہ حواس ہم اپنے والدین سے بھی سیکھتے ہیں، ماحول سے سیکھتے ہیں، انسٹنکٹ سے سیکھتے ہیں. جیسے ماں بچے کی نظر ٹھہراتی ہے، بول چال سے سننے اور بولنے کی حس بیدار ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک اور کان، آنکھ سب موجود ہیں مگر سینسز آپ کے کام نہیں کرتے. مگر ہم یہاں پہ صرف ایک صحت مند اور نارمل انسانی جسم کا تذکرہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو ان 5 حواس کی بیداری کے بعد یہ بتایا جائے کہ انڈے کے چھلکے میں مسام ہوتے ہیں جو 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے نزدیک پہنچنے پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں فضا سے روشنی کی لہریں داخل ہوتی ہیں، داخل ہو کے انڈے کی یولک میں خون کی پٹکیاں بنانے کا عمل شروع کر دیتی ہیں. آپ کا کیا ریسپانس ہوگا؟ ظاہر ہے حیرت ہوگی، انجان پن ہوگا، کیونکہ اس علم یا اطلاع کا مشاہدہ، ان کا تجربہ آپ کے 5 حواس کی حدود سے باہر ہے. ہم دوبارہ اپنی مثال کی طرف آتے ہیں. جب آپ کی صرف چھونے کی حس بیدار تھی تو یہ علم کہ آم نرم ہے آپ نے مشاہدے اور تجربے سے ویریفائی کر لیا تھا. مگر کیا آم کی باقی خصوصیات اس وقت آم میں موجود نہیں تھی؟ کیا وہ سب غائب تھی؟ بالکل صحیح ہے، وہ سب اپنی جگہ موجود تھی. آم میٹھا بھی تھا، خوشبودار بھی تھا، پیلے رنگ کا بھی تھا. صرف حواس کے ہائر لیول بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ آم کے متعلق مزید علم آپ کے مشاہدے اور تجربے میں آ گیا اور غائب یا غیب معلوم ہوتا چلا گیا. ہم کسی بھی طرح غائب کو ان سین نہیں کہہ سکتے، نادیدہ بولتے ہیں نا، نہیں کہہ سکتے. جو غائب ہے، جو غیب میں ہے، وہ صرف ہمارے لرن یا انیبلڈ حواس کی حدود یا پرسپشن سے باہر ہے، ان کی گرپ میں نہیں آ رہا. اللہ کے دوست اولیاء کرام ولی اللہ جو روح کا عرفان رکھتے ہیں، روح کی صلاحیتوں سے مشاہدات و تجربات کا علم رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ انسانی حواس کی کل تعداد 11,500 ہے. اب آپ یہ فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے حواس سیکھے، ہم کتنے حواس جانتے ہیں اور ہمارے کتنے حواس بیدار ہونے سے رہ جاتے ہیں. کتنے ہوں گے؟ 11,495. صرف ہماری لا علمی کی وجہ سے ان حواس کی صلاحیتوں سے فائدہ ہم نہیں اٹھا پاتے، حتیٰ کہ روح ہم سے رشتہ توڑ لیتی ہے، ہماری توانائی ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ غیب وہ ہیں جو ہمارے بیدار یا انیبلڈ حواس کی حد سے باہر ہے، ان کی پرسپشن سے باہر ہے، ان کے مشاہدے اور تجربے سے باہر ہے. مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے؟ ہم اس کو لفظ سائنس کہتے ہیں. بچپن میں یہی پڑھتے تھے نا، یہی ڈیفینیشن تھی نا. سائنس یعنی تجربہ اور مشاہدہ حواس کی کرنٹ لیول آف لرننگ ہے. موجودہ 500 سال پہلے الگ ہوگی، آج الگ ہے، 500 سال بعد الگ ہوگی. جو اس کی پریزنٹ پرسپشن سے باہر ہے وہ غائب ہے، وہ غیب ہے.
کیا نام دیں گے آپ اس کے علاوہ؟ جب وہ 11,495 حواس کو بتدریج سیکھ لیتے ہیں تو غیب یا غائب پرسیو ہوتا چلا جاتا ہے، شہود میں آ جاتا ہے، ظاہر ہوتا جاتا ہے. جیسے کہ یہ ایک اینیمیشن ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ایسے ایسا بڑھتا جا رہا ہے اور غیب جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے. یہاں پہ اب آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے کہ کیا غیب ناقابل دید مظاہرہ ہے؟ آپس میں ڈسکس کریں. آپ دیکھیں، یہ بتائیں کہ کیا غیب ناقابل سماعت مظاہرہ ہے یا ناقابل سماعت ہے، اینڈ سو آن. لیٹ می